مقام ہے، نام ہے ان کا. جی اس کے علاوہ کوئی بات نہیں. وہ منیب میں آپ کوئی بات علی بھائی درود پاک کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی. اسی ضمن میں ایک بات ہے کہ مسلمان کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب ہے پوری زندگی میں، یعنی لازمی ہے. اور بزرگ فرماتے ہیں کہ درود پاک جب پڑھا جاتا ہے تو حضور سنتے بھی ہیں. اور یہ قرآن پاک میں حکم ہے اللہ رب العزت کا کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تم اسی انداز میں یا اس سے بہتر انداز میں جواب دو. تو جب ہم درود پاک پڑھیں گے تو سرکار جب جواب دیں گے اس سے بہتر انداز میں، تو پھر کسی بھی مسلمان کے لیے بخشش میں تو کوئی شک و شبہ رہتا ہی نہیں ہے. اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایک ایسا مسلمان ہوگا جس نے کبھی زندگی میں ایک بار درود پاک نہ پڑھا ہو. تو اس لیے بخشش اور مغفرت میں کسی بھی مسلمان کے کسی کو بھی شک نہیں ہونا چاہیے. صحیح، سبحان اللہ. صحیح. یہاں منیب کی بات سے میں ایک بات یاد آ گئی کہ جو درود تو سارے ہی بہت ہی اعلیٰ شان ہیں، لیکن آج کل کے دور میں پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ کوئی مختصر سا درود بتا دیں. تو مختصر ترین درود جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکمل بھی ہے اور مختصر بھی. اس میں علی بھائی تھوڑا سا ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی کیونکہ حضور نے فرمایا کہ مجھے وہ درود پسند ہے جس میں میری آل پر بھی درود بھیجا جائے، اور یہ درود بھی اور سلام بھی ہے، یہ مکمل درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بالکل صحیح، بالکل صحیح فرمایا. اور اس سے بھی ایک مختصر ہے وہ جو شیخ سعدی نے اپنی ربائی میں بیان کیا، اور وہ ہے صلو علیہ وآلہ. یہ بھی مکمل ہے اور مختصر ترین اور مکمل ترین. صلو علیہ وآلہ، کوئی زیادہ نہیں پڑھ سکتا تو صلو علیہ وآلہ یہی پڑھتا رہتا. اور اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے، وضو بہتر ہے لیکن شرط نہیں. اگر وہ دل میں پڑھ رہا ہے تو وہ بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں واسی صاحب نے کوئی ذکر بتایا، تو واسی صاحب نے، میں جہاں تک رہا ہوں آپ کے ساتھ تو مجھے نہیں معلوم کہ اس ذکر کے علاوہ کوئی ذکر آپ نے بتایا ہو. ٹھیک ہے، کچھ چند لوگوں کو بتایا بھی ہے، لیکن عام طور پہ آپ اس طرح کے پیر نہیں تھے جو لوگوں کو وظائف بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یا پڑھنے کو کچھ دیتے ہیں، وہ اس طرح کے پیر نہیں تھے وہ. اور لیکن یہ درود کے اوپر تو وہ میں نے تو جب بھی میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں تو میں نے مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ وہ، بلکہ میں اب یادیں بھی اپنی اور جو ہے وہ شیئر کر رہا ہوں. تو جب میں بابا حضور کے پاس جانا شروع ہوا تو اسے مجھے قطعاً نہیں معلوم تھا کہ یہ کون ہے. یہ قطعاً نہیں معلوم، بالکل بھی نہیں معلوم. تو لیکن ایک عجیب بات ہوتی تھی کہ جب میں گھر سے بابا حضور کی طرف روانہ ہوتا تھا، یہ میں اپنی کرامت نہیں بتا رہا، یہ میں بابا حضور کی کرامت. جب بھی میں گھر سے بابا حضور کی طرف روانہ ہوتا تھا تو درود شریف خود ہی جاری ہو جاتا تھا. تو یہ جو ہے نا میرے ساتھ واردات، یہ میری ایک واردات تھی، یہ میں نے دیکھی.